السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت ملتا رہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے مزارات پہ جانے کا حقیقی مقصد۔ یعنی ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بغیر مقصد کے ہم کہیں بھی نہیں جاتے۔ اب مثال کے طور پہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ جانے کا ہمارا مقصد ہوتا ہے، ہم کوئی بیمار ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے، ہم اس بیماری کی میڈیسن کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اب ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے ہم کہیں کہ ہمیں 2 کلو چینی دے دیں یا اس طرح کے معاملات کہیں تو ڈاکٹر کو دیکھیں کہ کتنا غصہ لگے گا کہ یہ تو میری فیلڈ ہی نہیں ہے، آپ مجھ سے آ کے چینی کا سوال کر رہے ہیں، حالانکہ میری تو فیلڈ ہی میڈیسن کی ہے، لوگوں کی علاج معالجہ کی ہے۔ اب اسی طرح اللہ والوں کے جو بھی اللہ کے دوستوں سے عقیدت رکھتا ہے، اللہ کے دوستوں سے محبت رکھتا ہے، اس کی یہ محبت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے اولیاء کے مزارات پہ جاؤں۔ خصوصاً جو پنجاب میں ہیں ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پہ جاؤں۔ لیکن وہاں جا کے اگر ہم یہ سوال کریں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے، ہمیں اولاد مل جائے، ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، تو اس سے اللہ والے بھی ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی زندگی کو ہم دیکھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں تو انہوں نے تو ان چیزوں سے زندگی میں محبت کی ہی نہیں، نہ اپنی اولاد سے، نہ دنیا سے، نہ دنیا کی دولت سے۔ دنیا کو تو انہوں نے ترک کیا ہوا تھا اور ہم جا کے ان سے دنیا کا سوال کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ خود سوچیں کہ اللہ والوں کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم جس چیز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چیز تو ہم اب مزارات پہ ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں، یقین کریں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک بھی بندہ نہیں ایسا ہوگا جو وہاں پہ جس مقصد کے لیے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس مقصد کے لیے ان کے پاس جاتا ہو۔ جو بھی جائے گا اپنی دنیاوی حاجات لے کے، میرا فلاں کام ہو جائے میں یہ کر دوں گا، میرا فلاں ہو جائے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میرا کاروبار چل جائے، مجھے نوکری مل جائے، میرے یہ ہو جائے، اپنے دنیاوی معاملات لے کے ہی سارے جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو اپنی زندگی میں ہی دنیا کو ترک کر دیا تھا، تو دنیا سے ملانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج میں آپ سے طریقہ کار بیان کروں گا کہ اللہ والوں کے مزار پہ جا کے ان سے فیض لینا، کس طرح ہم ان سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ والوں کے مزار پہ جب جو بھی کسی ولی کے آپ دربار پہ جائیں، حضور داتا صاحب کے مزار پہ جائیں، قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، کسی بھی مزار پہ آپ جائیں تو وہاں پہ جا کے بیٹھ کے اپنے شہادت کی انگلی سے دل پہ اللہ لکھیں اور مزار والے کا وسیلہ دیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ داتا حضور کے وسیلے سے میرے دل کی تار کو اپنے ذکر سے جوڑ دے، یعنی میرے دل کو ذاکر بنا دے، میرا ذکر قلب جاری فرما دے۔ یعنی یہ وسیلہ دے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اپنی شہادت کی انگلی سے دل پہ اللہ لکھنا ہے، اور لکھتے وقت یہ تصور کرنا ہے کہ دربار والا آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کے دل پہ لفظ اللہ لکھ رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے 3، 7، 11 مرتبہ اللہ اللہ پڑھنا ہے، تو اس سے آپ کو ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ یقین کریں سب سے بڑی دولت ہی ذکر قلب ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ذکر قلب کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ تو ذکر قلب آپ کا جاری ہو گیا، سمجھے اپنے آپ کے دل کی تار اللہ سے جڑ گئی۔ تو یہ مزارات پہ جانے کا حقیقی مقصد بھی ہے، اس سے اللہ والے خوش بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، ڈیوٹیاں سونپی ہوئی ہیں۔ تو یہ جا کے آپ نے مزار پہ کیا کرنا ہے کہ اپنی شہادت کی انگلی سے دل پہ
اللہ لکھنا ہے اور مزار صاحب مزار کا وسیلہ دینا ہے کہ یا اللہ داتا حضور کے وسیلے سے میرے دل کی تار کو اپنے ذکر سے جوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے، کیونکہ اللہ والوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عین ہیں، تو ان کے وسیلے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کریں گے۔ تو آپ ان کے وسیلے سے وہاں پہ ذکر قلب کریں اور رات کو سوتے ہوئے بھی انہی کا وسیلہ دیں، جن کے صاحب مزار کی آپ جاتے ہیں انہی کا وسیلہ دے کے اپنے دل پہ لفظ اللہ لکھیں شہادت کی انگلی سے، اور پھر ذکر قلب کریں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو ذکر قلب بھی عطا ہو جائے گا، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ذکر قلب جس کو عطا ہو گیا سمجھے کہ وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا۔ ذکر قلب جیسے ہی سٹارٹ ہوا سمجھ لیں کہ اپنے دل کی صفائی شروع ہو گئی۔ اب جیسے ہی دل صاف ہو جائے گا، دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اب اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں آ جائیں گے، تو اس سے بڑی دولت کوئی ہے ہی نہیں۔ اس سے اللہ والے بھی خوش ہوں گے، اور وہ بیٹھے ہی اس کام کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی ان سے دنیاوی حاجات طلب کریں۔ میں حاجات کے لیے منع نہیں کر رہا، لیکن حقیقی دولت آپ کو جو لینے کی چیز ہے وہ اس کے لیے آپ کو امادہ کر رہا ہوں کہ آپ حقیقی دولت کی طرف آئیں، ان سے ذکر قلب لیں، اپنے دل پہ اسم ذات اللہ کو نقش کروائیں۔ پولیس والے کی مہر پولیس والا ہو گیا، دل پہ اللہ تعالیٰ کی مہر لگ گئی تو ہم اللہ والے ہو گئے۔ تو قبر میں فرشتے بھی پوچھیں گے تو اپنے دل سے کفن ہٹا کے دکھا دیجئے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔